السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت سلمان فارسی اور ایک یہودی کا واقعہ۔ بیان فرما رہے ہیں قاری حمید ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے دوستو بیان شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک جوان ہے، ایک صحابی ہے، غریب ہے، مفلس ہے۔ یہودیوں نے قافلے پہ ڈاکہ مارا، بکتا بکتا صحابی مدینے میں آ گیا۔ یہودی کا غلام ہے، مسلمان ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دربار عالیہ میں آیا ہے، آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا تنگ ہوں، 10 آدمیوں کا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، بڑا تنگ کر رکھا یہودی نے، میں بڑا پریشان ہوں، بڑا تکلیف میں ہوں۔ کوئی اپنی ماں سے شکایت کرے گا، کوئی اپنے ابا سے شکایت کرے گا، کوئی رشتہ داروں سے شکایت کرے گا۔ سلمان فارسی، تیرا مقدر کتنا اونچا ہے، تو اپنا دکھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، سلمان، اس یہودی سے پوچھنا کیا قیمت لے کے تجھے آزاد کرے گا۔ اس یہودی سے پوچھ کیا قیمت لے کے تجھے وہ آزاد کر دے گا۔ اس غلامی سے، اس پریشانی سے نجات ملے گی، قیمت معلوم کر کے آ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑا خوش گیا اور جا کے اس یہودی سے پوچھا کہ بھائی، میری جان چھوڑنے کا کیا معاوضہ لوگے، کتنی قیمت لوگے، کتنے پیسے لوگے جو مجھے آزاد کر دو۔ اب یہودی بڑا شانہ ہے، اس نے سوچا کہ روٹی ایک آدمی کی دینی پڑتی ہے، کام 10 کا کرتا ہے، اگر اس کو آزاد کر دیا تو میں تو مارا گیا، ایسی شرط لگاؤں جو یہ آزاد ہی نہ ہو۔ کہنے لگا سلمان کہ جی ہاں، بات سن، یہ زمین ہے میری، کیا 300 درخت کھجوروں کے لگا دے، پیڑ یہاں کل میں لگا دے، جب وہ 300 کے 300 درخت کھجوریں دینے لگ جائیں گے، پکی پکی کھجوریں اترنے لگیں گی، تب تو آزاد ہوگا۔ اور اگر 300 میں سے 299 نے کھجوریں دی، ایک درخت بھی اگر نکمہ رہ گیا تو غلام ہی رہے گا۔ کتنی اوکھی شرط لگائی، بھلا کب 300 کھجوریں لگی اور کب کھجوریں پکی، کب اتری، اور ایک آدھ پیڑ ویسے بھی باغوں میں رہ جاتا ہے، اس نے تو قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے غلام بنا ڈالا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کی طرف آیا، روتا ہوا سلمان فارسی دربار رسالت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے تو اس نے عمر بھر کے لیے غلام بنا لیا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیسے؟ تو جس نے یہ شرط لگا دی کہ 300 پیڑ کھجوروں کے لگا، اور ہر درخت جب کھجوریں پکی لگ جائے، سارے درخت پر پھل دینے لگے، تب تو آزاد ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ رحمت والا ہاتھ اٹھا کر سلمان فارسی کے سینے پہ رکھ دیا، فرمایا سلمان گھبرانا، سودا بڑا سستا ہے، تو ایسے ہی گھبرا گیا، جا تو 300 کلمے تراش کے رکھنا، میں آ جاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے 300 کھجوروں کے پیڑ لگا دوں گا، تو پانی ڈال دینا، انشاءاللہ فجر کی اذان نہیں ہوگی، پہلے باغ کھجوروں میں لدا کھڑا ہوگا۔ معجزہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیرے جیسا ہوتا نا، وہی بڑا گڑا کر لیتا تو اچھا ہی، کیسے ہو جائے گا یہ اتنی جلدی، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہی مار کھا جاتا۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی زبان کو یقین کر کے، ہاں دل سے یقین کر کے جب کلمے بنا رہا تھا نا، جب بھی دل میں یہ بات نہیں آئی پتہ نہیں کب لگیں گی، کیسے کھجورے ہو جائیں گی پکی، کیسے آ جائیں گی، یوں بڑا مشکل ہے، یوں تو کبھی سنا نہیں، ایسا تو کبھی دیکھا نہیں۔ سلمان فارسی کے دل میں پکا یقین ہے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا وہ ہوئے گا، پکا ہوئے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، زمین آسمان پھٹ سکتے ہیں، لیکن نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اس یقین سے کلمے بڑھائی۔ پچھلی رات کا وقت ہے، تشریف لے آئے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کہتا ہے ایک طرف سی دل میں امنگتی ہے، ایک طرف سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، اور کہتا وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا نہ جانے پھر صدائی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی، ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ تہجد کا وقت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے کلمے لگا دی، 300 کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے نبی باغ سے باہر نکلے میں کیا دیکھتا ہوں، سارا باغ تیار پڑا، پکی پکی کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ میں شوق میں آیا، مجد میں آ گیا، اور مجھے نبی نے فرمایا سلمان جا یہودی کو بلا کے لا کہ باغ سنبھال، اور میں آزاد ہو گیا، باغ سنبھال اپنا۔ سلمان فارسی نے جا کر آواز دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کتنے مقدر والے جوان ہوں گے جن کی غم گساری کے لیے، جن کی مصیبتوں میں کام آنے کے لیے خود یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جا کے آواز دی یہودی باغ آئی، باغ سنبھال اپنا۔ ہم نے کہا تو اتنی دیر میں تو باغ لگ نہیں سکتا، باغ تیار کیسے ہو گیا؟ جب آ کے دیکھا ہائے تو یہودی کہنے لگا سلمان مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا تیرے اندر اتنے جوہر ہیں، کمالات ہیں۔ سلمان فارسی نے روک دیا رضی اللہ تعالیٰ، فرمانے لگے اگر میرے اندر کچھ جوہر کمال ہوتا اور تم سے بات کیوں کھاتا دکھانا دیتا، یہ تو میرے آقا کے کمالات ہیں، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر ہے، معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معجزہ ہے محمد رسول اللہ۔ ہم سے تو وہ یہودی اچھا نکلا پھر بھی اکڑا نہیں۔ سلمان فارسی کہنے لگا تو بھی آزاد، اور یہ بات بھی اسلام کے لیے وقف ہونا ہے، پر ایک کام کر مجھے بھی اس نبی کے دروازے پہ لے چل، مجھے بھی نارے جہنم سے آزاد کرا۔ اور کہنے لگا چلو ڈھونڈے، چلو 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 ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، شہنشاہ کر دیا، چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کی خزانے میں۔ مدینے میں جا کے ہر بات کی تسلی ہو جاتی ہے۔ گنبد خضرا پہ بیٹھو، سلام عرض کرو،
نرالی برکتیں ملے گی، نرالی رحمتیں ملے گی، نرالی خوشبو ملے گی، بندے میں نرالے مدینے کی، سبحان اللہ۔ افطار کا جب روزے میں وقت آتا ہے، خدا کی قسم کتنا لاکھ آدمی ہوتا ہے، اٹھ کے پکڑتے ہیں، چاچا حیا ادھر آ جا، چاچا حیا سائمہ روزہ یافتا بیٹھ جا، آ جا شیخ ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ اور نبی کے پڑوسی جو ہیں، نبی کا ڈیرا جو ہے، وہاں تو وہ چیز موجود ہے کہ اپنے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں اور امت کے لیے کھانا موجود ہے، دو پتھر، کھاتے پہ کھاتا، پریشانیوں پہ پریشانیاں، لیکن امت کا ذرا دکھ بھی برداشت نہ تھا۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک خدا کی قسم درختوں کے پتے چبا چبا کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آج میں اور تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں پی کر اللہ کے قرآن کی زیارت کی توفیق نہیں، تلاوت کی توفیق نہیں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ گھر جس میں صبح کو کوئی دکان کھولنے والا نہیں۔ خداوند کریم جل شان وہ اپنی خدائی میں یکتا، اپنی وحدانیت میں یکتا، اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن پاک بھیجا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس اس امت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مرتے وقت کلمہ نہیں منہ سے نکلتا اور کلمہ پڑھے بغیر مرتا ہے تو قرآن کا قصور تو نہیں، یہ جنہوں نے اللہ سے یہ کلمہ لے کر قربانیاں دے دے کر ہم تک پہنچایا ہے نہ ان کا قصور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت نے کوئی چیز بچا نہیں رکھی، نہ کوئی چیز مخفی رکھی آسمانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جنازے کی دعا تک جو اللہ نے ان کو دین دیا تھا بالکل وہ کا وہی ساری امت کے حوالے کر دیا، ساری امت کے اور تاکید فرمائی اس کو سنبھال کے رکھنا، ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے یہ دین الگ ہو جائے، قرآن الگ ہو جائے، ایمان الگ ہو جائے۔ اللہ والوں نے اس پر بڑی محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ حیران ہے، لوہے کے تھے، پتھر کے تھے، پلاسٹک کے تھے، کیا بات تھی، سمجھنے سے قاصر ہے آج کا آدمی۔ عیسائی فوج سے لڑائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی بھی اپنی مرضی سے بنایا، نبی کے لیے صحابی بھی اپنی مرضی سے بنائے، دنیا کے انتخاب کا، چھانٹنے کا اس کا کوئی اس میں تعلق نہیں۔ جس کو خدا نے صحابی بنایا وہ بنا، ورنہ نبی کا چچا بھی نبی کے ساتھ خوابوں میں شریک رہنے والا بھی نہ بن سکا۔ اور ان کو اعمال کی تاکید فرمائی کہ تمہارے عمل اگر میری مرضی کے مطابق ہوئے تو اللہ تمہیں اجر دے گا ورنہ مارے جاؤ گے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اللہ فرماتے ہیں میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، غلامی کر، فرما برداری کر، زندگی کا مزہ آئے گا، قیامت کا مزہ آئے گا، جنت کا مزہ آئے گا۔ دنیا کے مزوں کو نہ دیکھ، ان کھانے پینے کو نہ دیکھ، اس پہننے رہنے سہنے کو نہ دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کارے ملکی والوں کے پیچھے کیا پھرتے ہو؟ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون،
میں نے تمہارے لیے اتنی شاندار قسم کی عورتیں سنبھال کے رکھی ہیں. فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اتنی پاکیزہ آج تک کسی نے ان کو انگلی بھی نہیں لگائی, چھوہا تک نہیں. سارے انتظامات پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں. نگاہ پاک, دل پاک, نیت پاک. پاک رکھ پھر سب کچھ ملے گا. پلیت بن کے مرے گا کچھ نہیں ملے گا, تباہی ہوگی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. جمعے کا دن ہے, لشکر روانہ کر دیا. 2 میل 3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. میدان میں کھڑے ہو گئے. فرمایا پہلے جھنڈا اسامہ بن زید کو دینا, پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا, پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا, پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو دینا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کیا وقت ہوگا, خدا کی قسم ان پتھروں پہ قربان ہونے کو دل چاہتا ہے, وہاں بسیرا ڈیرا بنانے کو دل چاہتا ہے, وہیں مر جانے کو دل کرتا ہے. کیا ہے یہ باغوں کا, کیا ہے یہ بابا؟ پسند اپنی اپنی, مرضی اپنی اپنی. اللہ کی پسند تو دیکھ, قرآن ان پتھروں میں اترا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان پتھروں میں بھیجا, اور تیرے باغوں بہار پھول پتیوں کو لیے بیٹھا رہا. ویسے اللہ پاک نے پتھروں میں بھیجا. اپنی اپنی پسند, اللہ کی پسند یہ ہے. اور فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں باتیں کرتے ہیں, کوئی نبی چودھری بننا تھا, مالدار بننا تھا, کوئی بڑا رئیس نبی بننا تھا, یہ غریب آدمی نبی بن گیا ہے بھی یتیم. فَمَا يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ, میری رحمتوں کو تقسیم کرنے والے تم کب سے بن گئے, ہوتے کون ہو؟ میری مرضی, میں چاہوں یتیموں کو پیغمبر بنا دوں, میں چاہوں قطرے کو سمندر کر دوں, میں چاہوں بڑے بڑے ظالموں کا بیڑا غرق کر دوں. یہ تو میری مرضی ہے. عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو گیا, ہم نے اس جنگ میں لازمی شہید ہو جانا ہے. نبی کے اشارے سمجھتے تھے, نبی کے کنایات سمجھتے تھے, اسرار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقف ہیں. بے شک صحابہ کرام واقف ہیں حضور پاک سے. کون سمجھے؟ اور یہ تو بدقسمتی کا دور ہے نا, کیا آج ہر آدمی کہہ دیتا جی صحابی کا اعتبار ہی نہیں, تیرا اعتبار نہیں, تیری ماں کا بھی اعتبار نہیں. صحابی کا اعتبار نہیں, تیرا کیا اعتبار ہے؟ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے بارے میں بکواس ہو رہی ہے, اس کا کیا اعتبار ہے, اس کا کیا اعتبار ہے, پھر تیرا کیا اعتبار ہے؟ تیرا کیا ہے؟ نہ تیرے کرنے کا اعتبار ہے, نہ تیرے نطفے کا اعتبار ہے. کیسے اعتبار ہو سکتا ہے کہ تو حلال کا یا حرام کا ہے؟ ان حضرات کی شان میں تعریف کرنے کے بجائے کابل سے لے کر طرابلس تک جنہوں نے دین اور اسلام اور قرآن کا جھنڈا لہرایا. دوستو بیان پسند آئے تو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک اور بیان کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.